السلام علیکم پاکستان، میرا نام تیمور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل JZTU ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو جیز، سانگ، ٹیلینار اور یوفون کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سم کیا ہے؟ سم بیسیکلی سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول جسے بنتا ہے۔ سم کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، سم کی ہسٹری کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو یہ دی جاتی ہے کہ سم سے پہلے ایک ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی جس کو ایمس ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی آپ کو اس ٹائم میں ایک فون کے اندر ہی چپ لگائی جاتی تھی جس میں آپ کی ساری انفارمیشن سٹور ہوتی تھی، اور وہی فون جب تک آپ نے استعمال کرنا ہے وہ اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے تھے، وہ ایمس ٹیکنالوجی ہوتی تھی۔ سم انٹرنیشنل طور پر 1991 میں متعارف کرائی گئی ایمس ٹیکنالوجی کے بعد۔ اب سم کی جو ہسٹری ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں جس بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں، مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں سم سے متعلق تو اپنی وہاں پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ سم جو ہے وہ 1991 میں متعارف کرائی گئی۔ تب سم کا سائز جو تھا وہ کافی بڑا تھا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، 85.6 mm بائی 53.98 mm یہ سائز سم کا ہوا کرتا تھا۔ اس میں صرف آپ نارمل میسیجز اور کال کر سکتے تھے۔ اس کے بعد منی سم آئی 1996 میں جس کا سائز 25 mm بائی 15 mm تھا، اور اس ٹیکنالوجی کے بعد یہی وہ سال تھا 1996 کے بعد ہماری اس میں GPS کی سروسز آنا شروع ہوئی تھی، اور 1996 سے لے کر 2003 کے درمیان میں یہ ایک طویل سفر تھا جس میں آپ کی انٹرنیٹ کی سروسز کا آغاز ہوا۔ تو مائکرو سم جو ہے وہ 2003 میں آئی۔ اس کا سائز جو تھا وہ 15 mm اس کی لینتھ تھی اور 12 mm اس کی چوڑائی تھی۔ یہ سم بیسیکلی سب سے پہلے جو فون تھا متعارف کرنے تھا وہ iPhone 4 تھا۔ اگر آپ نے iPhone 4 استعمال کیا ہے تو نیچے کومنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون کون سا فون جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ اس کے بعد 2012 میں سم کی نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کرائی گئی جس کا سائز فزیکلی سم میں سب سے چھوٹا ہے، 12.3 mm اس کی لینتھ ہے اور 8.8 mm اس کی چوڑائی ہے، اور تھکنیس بھی اس کی تھوڑی کم کر دی۔ جو پرانی سم میں تھی ان سب کی تھکنیس یعنی موٹائی جو تھی وہ 76 mm تھی، 0.76 mm، اور اس کی جو موٹائی تھی وہ ان سے بھی کم 0.67 mm ہو گئی۔ نینو سم متعارف 2012 میں ہوئی، لیکن یہ کم سے کم 15-16 کے بعد جو ہے اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جو ہے ان کو مختلف کمپنیز نے اڈاپٹ کیا اور ان کی سمز بنانا شروع کی۔ نینو سم وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کمپلیٹلی طور پر 4G اور 5G کو ایکسیس مختلف کمپنیاں کر چکی تھی۔ پاکستان میں تو بدقسمتی سے اب تک ہم 4G کی سروسز مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ 5G اور 6G کی بات ہو رہی ہے۔ 5.5G بھی اس ٹائم پہ ورکنگ میں ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ای سم ہے۔ ای سم بیسیکلی فزیکلی سم نہیں ہوتی ہے۔ ای سم جو ہے وہ ایک چپ ہوتی ہے جو فون کے اندر نصب کی جاتی ہے، اور اس کا جو سائز ہے وہ نہایت ہی چھوٹا 6 mm بائی 5 mm اس کا سائز ہے۔ سم کہتے کسے ہیں؟ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سم ایک ایسی چپ ہے جس میں آپ کے بارے میں معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ اس میں پاکستان میں
19 ہندسوں کا کوڈ جس کو IMSI کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل موبائل سبسکرائبر آئیڈینٹی، اس کے اندر تمام تر معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ معلومات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں بیسیکلی آپ کا نمبر، آپ کا پن کوڈ، آپ کا پک کوڈ، یہ سیکیورٹی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے فون کو سیکیور کرنا چاہیں تو اس میں پن کوڈ اور پک کوڈ لگا سکتے ہیں۔ پن کوڈ جو ہے وہ اس میں 4 ہندسوں کا کوڈ ہوتا ہے، اور پک کوڈ جو ہوتا ہے وہ 8 ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پن کوڈ تمام فونوں کا سیم ہے، اگر آپ چینج نہیں کرتے تو وہ 00 ہوتا ہے، لیکن پک کوڈ ہر نمبر کا ڈیفرنٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سم میں مختلف سائز آتے تھے، 32 KB، 64 KB، 128 KB۔ پاکستان میں زیادہ 32 KB اور 64 KB ہی سمیں جو ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ آئی ہیں۔ اب اس میں ڈفرینس کیا تھا کہ جو 32 KB کی سم تھی اس میں 250 کانٹیکٹ سیو ہوتے تھے، یعنی 250 کانٹیکٹ نمبرز اس میں سیو ہوتے تھے، اور جو 64 KB کی سم تھی اس میں 500 کانٹیکٹ سیو ہوتے تھے، اور اس میں جو میسیجز تھے وہ SMS اس کو کہا جاتا ہے، وہ 50 SMS جو ہیں وہ سیو ہوتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی ایک میکینزم ہے جس میں جس کو سم کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نیو سم کے بارے میں۔ نئی سم یعنی اگر آپ لینا چاہیں تو وہ کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ جو مین پلیٹ فارم ہے وہ فرینچائز ہوتی ہے یا ہیڈ آفس ہوتا ہے۔ آپ ہیڈ آفس سے بھی سم لے سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک ہے، اگر نزدیک نہیں ہے تو آپ کے نزدیک فرینچائز ہوگی، وہاں سے سم لے سکتے ہیں۔ اب کمپنی میکینزم کیا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ سمیں فرینچائز کو ایشو کرتی ہے، فرینچائز آگے مزید اس کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، تقسیم کرتی ہے۔ اس میں سب سے مین جو ہے وہ فرینچائز کا فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے، یعنی جس فرینچائز پہ آپ گئے ہیں وہاں سے آپ سم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فرینچائز دور پڑتی ہے تو آپ کے نزدیک ترین کوئی دکاندار ہوگا جس کو ریٹیلر کہا جاتا ہے، آپ اپنے ریٹیلر سے بھی سم لے سکتے ہیں اگر اس کے پاس ڈیوائس بایو میٹرک ڈیوائس موجود ہے اس کمپنی کی جس کی آپ کو سم ضرورت ہے۔ اور تیسری کیوسک ایکٹیویٹی، یعنی آپ نے مختلف رش والی جگہ پہ یا ایسی جگہ پہ دیکھا ہوگا بازاروں وغیرہ میں کہ مختلف کمپنیز کے سٹال لگے ہوتے ہیں جہاں سے آپ سم لے سکتے ہیں، وہاں اس کو کیوسک ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 مختلف کیٹیگریز ہیں جہاں سے آپ نیو سم لے سکتے ہیں۔ نیو سم لینے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ نیو سم لینے سے پہلے آپ کو اپنا ID کارڈ نمبر لکھ کے اس کو 668 یعنی 668 پہ میسیج کرنا ہے، بغیر کسی ڈیش کے اپنا ID کارڈ 13 ہندسوں کا لکھ کے اس کو 668 پہ میسیج کریں۔ کچھ ٹائم میں آپ کو جواب آ جائے گا، اس میں آپ کو آپ کے تمام نیٹ ورک کی معلومات آ جائیں گی کہ آپ کے نام پہ جیز کی کتنی سمس ہیں، زونگ کی کتنی سم ہیں، ٹیلنور کی کتنی سم ہیں، اور یوفو کی کتنی سمس ہیں۔ اس میں والد کی بھی سم آ رہی ہیں ابھی تک، لیکن وہ والد کی سم اور جائز کی سم ایک ہی ہے۔ اب اس میں مزید 2 کیٹیگریز ہیں کہ ایک آپ نارمل سم لیتے ہیں اور ایک ڈیٹا سم لیتے ہیں۔ ایک کسٹمر اپنے نام پہ 5 سم ایشو کروا سکتا ہے نارمل، اور 3 انٹرنیٹ والی سمس ڈیٹا سمس جس کو کہا جاتا ہے وہ ایشو کروا سکتا ہے۔ نارمل سم میں آپ کال، میسیجز اور انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ڈیٹا سم صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ چاہے آپ ڈیٹا سم لیں یا اگر آپ نے ڈیوائس لی ہے کسی نیٹ ورک کی تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹا سم ہی مہیا کی جاتی ہے بیسیکلی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نئی سم پر خریدتے ہیں تو اس میں آپ کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اب تو نئی سم کے ساتھ بہت کم وہ دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن پہلے ہر نئی سم آنے والی سم کے ساتھ وہ ایگریمنٹ آپ کی سم کے ساتھ اس میں موجود ہوتا تھا۔ اب اس کتابچے میں کیا معلومات درج ہوتی تھی؟ وہ معلومات آپ کو اسی ویڈیو کے آپ کے سکرین پہ بھی چل رہی ہیں ابھی۔ اب ان معلومات میں آپ کو، چونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA جو ہے وہ ان تمام کمپنیز کو گورنمنٹ کی زیر نگرانی ان کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں بہت سی شرائط و ضوابط لکھی گئی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے۔
جیسا کہ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ نقطہ جو جاننا ضروری ہے وہ عدم استعمال والا ہے۔ اگر صارف 180 دن تک غیر فعال ان ایکٹیو ہے تو آپریٹر کو حق حاصل ہے کہ اس کی سروسز منقطع کر دے اور MSIs یعنی نمبر کسی دوسرے صارف کو جاری کر دے، جس کے لیے صارف کو کوئی متبادل نہیں دیا جائے گا۔ تاہم صارف بذریعہ تحریری رابطے، فیکس یا ای میل وغیرہ آپریٹر کو مطلع کر کے اپنا کنیکشن محفوظ مدت تک بحال رکھ سکتا ہے، جس کے لیے اسے مقررہ ادائیگی کرنا ہوگی اگر کوئی ہے تو۔ یعنی اگر آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں یا آپ کچھ ٹائم کے لیے سم استعمال نہیں کر رہے تو بہتر ہے کمپنی کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے یا ان کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کو بتایا جائے کہ میں اتنے ٹائم کے لیے باہر جا رہا ہوں تو میری سم کو بند کیا جائے، کیونکہ اگر آپ 180 دن کے اندر اس پہ کال یا میسیجز نہیں کرتے ہیں تو وہ سم کمپنی کسی بھی ٹائم پہ 180 دن کے بعد کسی بھی ٹائم بند کر سکتی ہے۔ یہ کمپنی نے سیدھا واضح اس میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ کی سم گم ہو جاتی ہے تو گم ہونے کی صورت میں اپنی سم کو فوراً بلاک کروائیں، بند کروائیں 24 گھنٹے کے اندر۔ آپ کی جو ہیلپ لائن ہوتی ہے جس کمپنی کی آپ سم استعمال کر رہے ہیں وہ ہیلپ لائن 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے اور کسی بھی ٹائم پہ آپ کال کر کے ہیلپ لائن پہ اپنا نمبر، اپنی معلومات دے کے اس کو بند کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں سے بند نہیں کرواتے ہیں تو دوسرے دن جا کے یا جتنی جلدی ممکن ہو اپنی سم اپنے قریب ترین دفتر جا کے اس کو بند کروائیں تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ خدا نخواستہ غلط استعمال ہونے کی صورت میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں مزید آگے بہت سی معلومات دی گئی ہیں، ان کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی معلومات یہیں تک تھی۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری معلومات کیسی لگی ہیں۔ ایک بار پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔